کرتی ہے جب دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی، ابھی ماں کے تعلق سے سنا ہے نا، دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی تو رب جنگل میں شکر کی پڑیا بھیج دیتا ہے، تو رب جنگل میں شکر کی پڑیا بھیج دیتا ہے۔ حضرات گرامی واقعہ کو ملاحظہ کریں پھر شعر سمجھ میں آئے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بچپنا ہے، آپ کے بچپنے کا عالم ہے۔ اب بچہ جو ہوتا ہے نا وہ جانتا نہیں ہے کہ نیکیاں کیا ہوتی ہے، ثواب کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، انہیں تو شعور ہوتا نہیں ہے۔ تو اب میرے بابا فرید کی ماں نے کہا بیٹا بابا فرید نماز پڑھا کرو، بابا فرید نماز پڑھا کرو، فرید نماز پڑھا کرو۔ اب بیٹا تو جانتا نہیں تھا نا کہ نماز کیا ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو بیٹا نے کہا ماں کیا ہے، پڑھنے سے کیا ملے گا۔ تو اب تو بیٹا ہے، بچپنا ہے، لاشعوری ہے، ثواب بتائیں تو تفصیل پوچھنا شروع کر دے گا، نیکی بتائیں تو کیا ہوتی ہے یہ پوچھنا شروع کر دے گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پڑھو اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا۔ بچوں کو میٹھی چیز سے بڑی پیار ہوتی ہے نا، آج بچوں کو آپ توفیق دے دیجیے آپ کے قریب آ جائے گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا۔ اب بیٹا جو ہے نا میری ماں بہنیں سن رہی وہ بھی سنیں کہ بیٹے کی پرورش کس طرح سے کی جاتی ہے، بیٹے کو پالا کیسے جاتا ہے، بیٹے کو جو ہے نا آگے بڑھایا کیسے جاتا ہے، بیٹے کو پروان چڑھایا کیسے جاتا ہے۔ آج کے ماں باپ ہیں، آج جہاں پر ماں باپ کے حقوق بیان ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے ماں باپ کے حقوق اولاد کے لیے کیا ہے یہ بھی بیان ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف مسئلہ نہیں ہے، اسلام ہر طرف کی بولی بولتا ہے، اسلام سب کو برابری کا سبق دیتا ہے۔ جہاں پر ماں کی فضیلتیں بیان ہوتی ہے، جہاں پر باپ کی فضیلتیں بیان ہوتی ہے وہاں پر اس باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹے کی پرورش کس طرح سے کی جائے، بیٹے کو پڑھایا لکھایا کس طرح سے جائے، بیٹے کے حقوق کو کس طرح سے ادا کیا جائے۔ حضرات گرامی تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، بیٹا شکر کی لالچ میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب بیٹا وضو بنانے جاتا، ماں وضو کے لیے پانی پہلے رکھ دیتی، بیٹا وضو بنانے جاتا، ادھر ماں مصلی کو بچھا دیتی، مصلی کو بچھا کر شکر کی پڑیا بنا دیتی، بنانے کے بعد اس مصلی کے نیچے رکھ دیتی، اب رکھ کے فارغ ہو جاتی۔ اب بیٹا وضو بنا کر آتا، مصلی پہ چڑھتا، نماز سے فارغ ہوتا، اب ماں سے کہتا ماں بتاؤ تو صحیح شکر کہاں سے آئے گی، اللہ شکر کیسے عطا کرے گا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا نماز ہو گئی، بیٹا کہتا ہاں بے نماز ہو گئی۔ اب ماں کہتی بیٹا مصلی تو اٹھاؤ۔ اب جب بیٹا مصلی اٹھاتا ہے شکر کی پڑیا مل جاتی ہے، بیٹا خوشی خوشی شکر لیتا ہے چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا وقت آتا ہے بچہ اسی طرح سے نماز پڑھتا ہے، تیسرا وقت آتا ہے بچہ اسی طرح سے نماز پڑھتا ہے، ایک دن گزر جاتا ہے، دوسرا دن گزر جاتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ماں جو ہے ایسا کرتی ہے کہ شکر کی پڑیا بنا بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دی جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں سنو بچے کی ایسی پرورش ہوا کرتی ہے، بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب وہی فرید جو ہے ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے باہر گھومنے کے لیے جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اے میرے نوجوان دوستی بھی ایسے انسان سے کرنا جو تمہیں کامیاب کر دے۔ شرابی سے دوستی نہیں کرنا، جواری سے دوستی نہیں کرنا، چوروں سے دوستی نہیں کرنا، ڈاکوؤں سے دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر شرابی سے دوستی کرو گے وہ تمہیں شرابی بنا دے گا، اگر چوروں سے دوستی کرو گے وہ تمہیں چور بنا دے گا، اگر ڈاکوؤں سے دوستی کرو گے وہ تمہیں ڈاکو بنا دے گا۔ خدا کی قسم اگر ایک نمازی سے دوستی کرو گے وہ تمہیں نمازی بنا دے گا۔ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، مرنے کے بعد قبر بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے نمازیوں سے دوستی بنانے کی کوشش کرو، ائمہ مساجد سے دوستی بنانے کی کوشش کرو، حاجیوں سے دوستی بنانے کی کوشش کرو، اللہ کے نیک بندوں سے دوستی بنانے کی کوشش کرو۔ یقیناً اللہ کے نیک بندوں سے تم دوستی کرو گے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تمہاری دنیا کو بہتر کر دے گا، قبر کو بھی بہتر کر دے گا۔ اس لیے میرے محترم میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت
बाबा फरीद जो है अपने साथियों के साथ जो है चले जाते हैं जंगल में घूमने के लिए। अब हजरत बाबा फरीद है अपने साथियों के साथ जंगल घूमने जा रहा है। हजरत गरामी जब जंगल में पहुंचता है तो नमाज का वक्त हो जाता है। इधर बाबा फरीद कहते हैं अरे मेरे दोस्तों सुनो सुनो, नमाज का वक्त हो गया है। अब दोस्तों ने कहा अरे नमाज क्या होती है, पढ़ने से क्या फायदा मिलता है? बाबा फरीद ने कहा सुनो, नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें शक्र अता करेगा, इसलिए कि मैं रोज पढ़ता हूँ, अल्लाह मुझे रोज शक्र अता करता है। अगर तुम नहीं मानते हो ना तो मेरे साथ पढ़ के तो देखो, अल्लाह तुम्हें भी शक्र अता कर देगा। अल्लाह अकबर। अब जितने साथी थे ना सब जंगल में वजू बनाते हैं, वजू बनाने के बाद मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर बाबा फरीद अपने साथियों के साथ जंगल में नमाज पढ़ रहे हैं। इधर माँ का हाथ रब की बारगाह में उठता है, माँ खुदा की बारगाह में दुआ करती है, ए परवरदिगार, फरीद रोज घर पे नमाज पढ़ता था, मैं रोज खुद अपने हाथ से शक्कर मुसल्ले के नीचे रख देती थी, आज वो जंगल में नमाज पढ़ रहा है। मौला अगर जंगल में उन्हें शक्कर की पुड़िया न मिली तो उसकी अकीदत मजरूह हो जाएगी, उसका इश्क बेकार हो जाएगा, उसकी मोहब्बत बेकार हो जाएगी। मौला मैंने ऐसा किया है, तू बेहतर जानता है, परवरदिगार यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे लाज रख लेना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। हजरत गरामी इधर माँ का हाथ रब की बारगाह में उठा है, उधर बाबा फरीद नमाज पढ़ रहे हैं। रिवायतों में है कि अभी माँ का हाथ नीचे नहीं आया था, इधर बाबा फरीद नमाज से फारिग होते हैं। रिवायतों में आता है सिर्फ बाबा फरीद के मुसल्ले के नीचे नहीं बल्कि जितने साथी नमाज पढ़ रहे थे हर के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया मौजूद थी। तो शायर ने कहा दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी तो रब जंगल में शक्कर की पुड़िया भेज देता है। इस